الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا أعطيناك الكوثر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اچھا سامنے آتو صلی اللہ علیہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیکم السلام میں تو مالک ہی کہوں گا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب کہ محبوب و محب میں نہیں ہوتا تیرا میرا کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا گرامی قدر حضرات آج کا یہ عظیم الشان پروگرام 12 روزہ محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں چھٹا پروگرام ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے خالق کائنات اللہ رب العزت اللہ جل شانہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور یہ جو کڑیاں ہم مسجد کے اندر بیٹھ کر اللہ کے محبوب کا تذکرہ کر رہے ہیں ذکر کر رہے ہیں میری اللہ رب العزت کی حضور یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کڑیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر ہمیں اس پر اجر عظیم سے مالا مال فرمائے اور بالخصوص ہمیں کل قیامت کے دن حضور کے لواء الحمد کے نیچے جگہ عطا فرمائے گرامی قدر حضرات میں نے آپ کے سامنے بڑی معروف و مشہور قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے خالق کائنات اللہ رب العزت اللہ جل شانہ حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے تھوڑا جا سو کھول نگار کرنا پھر سامنے آ رہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے خالق کائنات اللہ رب العزت اللہ جل شانہ حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے جناب قدر حضرات آپ الفاظ قرآن کے اوپر ذرا غور کریں توجہ کی ضرورت ہے اگر آپ توجہ کریں گے بات سمجھنے کا سننے کا آپ کو مزہ آئے گا الفاظ قرآنی کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل انما انا بشر مثلکم اے میرے محبوب تو اعلان فرما دے تو کہہ دے آپ فرما دیجئے قل آپ فرما دیجئے آپ کہہ دیجئے
یا اللہ کیا کہوں؟ انما انا بشر مثلکم، کہ بے شک میں بھی تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں۔ اب ذرا الفاظ پر غور کریں۔ اللہ نے کہا اے میرے محبوب تو کہہ، قل آپ کہہ دیجئے، یا اللہ کیا کہوں؟ انما انا بشر مثلکم، یا اللہ تو بھی تو کہہ سکتا ہے کہ میرا محمد تمہاری طرح ایک عام بشر ہے۔ اب یہاں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ رب جو قرآن کے اندر اپنے محبوب کو یا ایھا المدثر کہتا ہے، یا ایھا المزمل کہتا ہے، یاسین کہتا ہے، وہ رب جو اپنے محبوب کو قرآن کے اندر ان الفاظ کے ساتھ یاد کرتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یا اللہ جب تو نے اپنے محبوب کو ان القابات سے یاد کر لیا تو جب یہ خاص موقع آیا تو نے کہا کہ اے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم۔ یا اللہ تو خود بھی کہہ سکتا تھا، یا اللہ تو نے اپنے محبوب کی زبان سے کیوں کہلوایا؟ اب یہاں پر بڑا نفیس نکتہ ہے، بہت سارے لوگ اس نکتہ کو نہیں سمجھ سکے، اور جب حضور نے کہا نا کہ انما انا بشر مثلکم، انہوں نے مثلیت کی رٹ لگا دی، انہوں نے بشریت کی رٹ لگا دی، انہوں نے حضور کو اپنے جیسا بشر کہنا شروع کر دیا، انہوں نے حضور کو اپنے جیسا کہنا شروع کر دیا، حالانکہ ہم عام زبان کے اندر بھی جب کسی کو ٹیلی فون کرتے ہیں، کوئی بڑا کسی چھوٹے کو ٹیلی فون کرے تو وہ اپنے لیے لفظ استعمال کرتا ہے کہ جی اخر آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، فقیر آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، آپ کا خادم آپ سے گفتگو کر رہا ہے، آپ سے مخاطب ہے۔ ہم جب کوئی بڑا ہم میں سے کسی چھوٹے سے گفتگو کرے تو وہ تعارف اس طرح کرواتا ہے، میں آپ کا خادم، میں آپ کا فقیر۔ اب جس سے گفتگو ہو رہی ہے وہ کبھی بھی سامنے والے کو خادم کہہ کے نہیں پکارتا، فقیر کہہ کے نہیں پکارتا کہ جی ہاں جی فقیر صاحب سنائیے کیا حال ہے، ہاں جی خادم صاحب سنائیے کیا حال ہے۔ اور بھائی میں نے اپنے آپ کو جو فقیر کہا، میں نے اپنے آپ کو جو خادم کہا، میں نے اپنے آپ کو جو احقر کہا، یہ میری کثرت نفسی ہے، یہ میری عاجزی ہے، یہ میری انکساری ہے۔ میں نے عاجزی کا اظہار کیا، اپنے آپ کو فقیر کہہ دیا، میں نے عاجزی کا اظہار کیا، اپنے آپ کو احقر کہہ دیا، میں نے عاجزی کا اظہار کیا، اپنے آپ کو خادم کہہ دیا۔ میں اپنے لیے اگر یہ لفظ استعمال کروں تو ٹھیک ہے، آپ میرے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتے ہیں، آپ کو ان الفاظ کے استعمال کی اجازت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی بڑا کسی چھوٹے کو کوئی لقب دے دے، اب وہ بڑے کا جو لقب دیا ہوا ہے چھوٹے کو، وہ اس کے حق پہ ڈگری بن جائے، ڈگری بن جائے۔ میں ایک عام سا انسان، آپ کا محلے دار، آپ کے اندر اپنا بچپن گزارا، اپنا لڑکپن گزارا، جوانی گزاری، میں نے جامعہ سے تعلیم حاصل کی، میرے بڑے آئے، انہوں نے میری دستار بندی کی، انہوں نے اب مجھے کہا کہ یہ علامہ صاحب ہیں، تو آپ لوگوں نے بھی مجھے علامہ کہنا شروع کر دیا۔ گرامی کے حضرات، جب بڑا
کوئی چھوٹے کے لیے کوئی لفظ استعمال کرتا ہے تو وہ چھوٹے کے حق میں ڈگری ہو جاتی ہے، لیکن جب کوئی بڑا اپنے لیے کوئی چھوٹا لفظ استعمال کرے وہ اس کے حق میں ڈگری نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس کی ہنسی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک اسی طرح سے اللہ نے کہا اے میرے محبوب میں تجھ سے یہ کہہ رہا ہوں تو کہ انما انا بشر مثلکم یوحی الی، تاکہ یہ تیری ہنسی ہو جائے، انکساری ہو جائے۔ اگر میں تمہیں کہوں گا کہ میں نے تجھے عام بشر بنایا تو پھر یہ تیرے حق میں ڈگری ہو جائے گی، لیکن میں تجھے عام بشر نہیں کہتا، بلکہ میں قرآن کے اندر تجھے مخاطب کرتا ہوں تو یا ایھا المزمل کہتا ہوں، یا ایھا المدثر کہتا ہوں، میں تجھے یا ایھا النبی کہتا ہوں، میں تجھے یا ایھا الرسول کہتا ہوں۔ اے میرے محبوب تو اپنی زبان سے ان کو سمجھا دے کہ قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے محبوب تو کہ تاکہ تیری طرف سے جو کہا ہوا ہے وہ تیرے حق میں تیری عاجزی بن جائے، انکساری بن جائے۔ لیکن وہ لوگ جو عقل سے پیدل تھے، وہ لوگ جو عقل کے غلام تھے، وہ لوگ جو قرآن کو سمجھنے سے قاصر تھے، حالانکہ قرآن ایک ہے، اسی کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ قرآن ایک ہے، بہت سارے پڑھتے ہیں گمراہ ہو جاتے ہیں، یہی قرآن اس کو کچھ لوگ پڑھتے ہیں ہدایت پا جاتے ہیں۔ میرا موقف یہ ہے جنہوں نے حضور کو اپنی طرح کا عام بشر سمجھا، حقیقت میں انہوں نے قرآن کو پڑھا، وہ قرآن سے ہدایت نہ لے سکے، قرآن کے مضمون کو صحیح طریقے سے سمجھ نہ سکے، ان کے دلوں کے اندر بغض تھا، بیماری تھی، کھوٹ تھی، اسی لیے انہوں نے حضور کو اپنی طرح کا عام بشر سمجھنا شروع کر دیا، اور پھر اپنی کتابوں کے اندر انہوں نے یہاں تک لکھ دیا اس ناسمجھی کی وجہ سے کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بات لکھ دی کہ جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مختار نہیں ہے، حالانکہ عقل کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو وہ شانیں عطا فرمائی ہے کہ اگر تم ان شانوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھو تو تمہیں کہنا پڑے گا بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر یہ ہے اللہ رب العزت نے اپنے بعد جسے شانیں عطا فرمائی ہیں وہ اس کا پیارا محبوب ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ بہک گئے، قرآن کے مفہوم کو صحیح طریقے سے سمجھ نہ سکے، یضل بہ کثیرا کا وہ مثال بن گئے۔ الحمدللہ ہم محبت کی اہمیت لگا کر محبت کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سمجھتے ہیں۔ جب ہم نے محبت کی نگاہ سے قرآن کو پڑھا تو ہم نے محسوس کیا کہ یہ خطاب رسول اللہ کا نہیں، اللہ نے ارشاد فرمایا قل اے محبوب تو کہہ دے تاکہ تیری طرف سے عاجزی ہو جائے۔ اگر اللہ رب العزت کہتا تو پھر سب کو بشر کہنا پڑتا تھا۔ گرامی حضرات، حضور نے عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کیا، لیکن ہم میں سے بہت سارے بدبخت انہوں نے حضور کو اپنا جیسا کہنا شروع کر دیا اور حضور کی اختیارات کے اوپر گفتگو کرنا شروع کر دی۔ گرامی حضرات، حقیقت یہ ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد احمد رضا فاضل بریلوی جب انہوں نے قرآن کو پڑھا تو انہوں نے کہا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب کے محبوب و محب میں نہیں ہوتا تیرا میرا۔ گرامی حضرات، اللہ رب العزت نے میرے محبوب کو وہ شانیں عطا فرمائی ہیں، وہ رفتیں عطا فرمائی ہیں کہ حضور سے پہلے جتنے نبی آئے اللہ رب العزت نے وہ شانیں اور رفتیں کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمائی جو شانیں اور رفتیں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کو عطا فرمائی ہیں۔ اور انہی شانوں میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مختار کل ہونا ہے۔ اللہ رب العزت نے سارے اختیارات اپنے محبوب کو عطا فرما دیے ہیں۔
قریب آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت پڑھی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ بخاری شریف کے اندر یہ بات موجود ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر حج کو فرض فرما دیا ہے۔ جب حضور نے اتنی بات کی، ایک صحابی جلدی سے بولتے ہیں، یا رسول اللہ کیا ہر سال اللہ نے حج کو فرض فرما دیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب ارشاد فرمایا اسے اپنے دل کے قابو سے سنو۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی، اگر میں کہہ دیتا ہاں تو اللہ رب العزت حج کو ہر سال فرض فرما دیتا ہے۔ اس سے حضور کی اختیارات ظاہر ہو رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو کس قدر اختیارات عطا فرمائے ہیں کہ اگر حضور کہہ دیتے ہاں اللہ رب العزت نے ہر سال تمہارے اوپر حج کو فرض فرمایا ہے، تو پھر اللہ رب العزت ہر سال حج کو فرض فرما دیتا۔ گرامی قدر حضرات، بخاری شریف کے اندر یہ بات موجود ہے، جناب سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ اس سے پہلے آپ کے بعد ارشاد سماعت فرما لیجیے کہ اللہ رب العزت نے ماہ رمضان کے روزے، ان کا جو کفارہ، یعنی اگر کوئی بندہ جان بوجھ کے روزہ توڑ دے، اس کا کفارہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہی ہے جو زہار کا کفارہ ہے۔ اب زہار کا کفارہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر کیا بیان فرمایا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فتحریر رقبہ، سب سے پہلے یہ ہے کہ ایک غلام کو آزاد کیا جائے۔ یعنی اگر کوئی بندہ جان بوجھ کے روزہ توڑ دیتا ہے، اس کا کفارہ یہ ہے کہ اسے ایک غلام کو آزاد کرنا پڑے گا۔ پھر دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت نے فرمایا، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، یعنی اگر کوئی بندہ غلام آزاد نہ کر سکے، اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس نے 2 ماہ مسلسل لگاتار روزے رکھنے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ رب العزت نے فرمایا، فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا، تیسرے نمبر پر اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے اگر کوئی بندہ غلام آزاد نہ کر سکے، اگر کوئی بندہ 2 ماہ کے لگاتار روزے نہ رکھ سکے، اب اس کے لیے کفارہ یہ ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ اب حدیث مبارکہ سنیے، جناب سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، حضور کی مجلس میں حضور کے ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، میں نے اپنے آپ کو ہلاکت پہ ڈال دیا۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، ہلاکت کی وجہ بیان کر، کس وجہ سے تو ہلاک ہو گیا؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع کر بیٹھا ہوں، روزے کی حالت میں میں بیوی کے قریب چلا گیا، جماع کر بیٹھا ہوں۔ اب ظاہری بات ہے اگر کوئی بندہ خواہش پوری کرے گا روزہ کی حالت میں، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کو کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا کہ اس کو پتا ہوگا۔ انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن مجھ سے ہو گیا، میں بیوی سے جماع کر بیٹھا ہوں، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا، اچھا کوئی بات نہیں، جا کے ایک غلام آزاد کر دے۔ اس نے عرض کی، حضور غریب آدمی ہوں، کہاں سے غلام لاؤں؟ میرے پاس تو غلام ہے ہی کوئی نہیں، کسی آزاد کروں؟ حضور نے فرمایا، اچھا چل کوئی بات نہیں، اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ تو 60 روزے رکھ دے، 60 روزے رکھ دے لگاتار۔ عرض کی، سونیا ایک رکھیا سی تے یہ مصیبت بن گئی، تے جے 60 رکھے تے پھر پتہ نہیں کی بننا ہے۔ یا رسول اللہ نہیں ہوگا، نہیں کر سکوں گا، 60 نہیں رکھ سکوں گا، میں نے ایک رکھا اور اس کا بھی مجھے کفارہ ادا کرنا پڑ گیا ہے۔ حضور نے فرمایا، اچھا چل ٹھیک ہے کوئی بات نہیں،
60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں۔ عرض کی سونے یہ بھی میرے کو نہیں ہونا، یہ بھی میرے تو پار ہے، میں غریب آدمی ہوں، میں کہاں سے کھلاؤں؟ حضور نے فرمایا اچھا چل ٹھیک ہے بیٹھ جا۔ وہ بیٹھ کے حضور کی بارگاہ میں تھوڑی دیر گزری کہ حضور کی بارگاہ میں کھجوروں کا ایک ٹوکرا پیش کیا گیا، بطور ہدیہ بطور تحفہ حضور کی بارگاہ میں کھجوروں کا ایک ٹوکرا ہے۔ جب حضور کی بارگاہ میں کھجوروں کا ٹوکرا آیا تو میرے اور آپ کے نبی نے ارشاد میں کہا ہے میرا وہ صحابی جس نے اپنے روزے کو توڑا تھا اسے بلایا جائے۔ وہ صحابی عرض کرتے ہیں حضور لبیک میں حاضر۔ میرے نبی نے فرمایا لے کھجوروں کا ٹوکرا اٹھا لے، جا کے اسے غرباء کے اندر مسکینوں کے اندر اس کو بانٹ دے، تیری طرف سے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اب وہ صحابی عرض کرتے ہیں جب کھجوروں کا ٹوکرا ان کے ہاتھ میں تھا وہ کھجوروں کا ٹوکرا اپنی ملکیت میں لے چکے تھے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پورے مدینہ میں مجھ سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے، کوئی مسکین نہیں ہے۔ گویا کہ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ یہ کھجوروں کا ٹوکرا آپ مجھے ہی عطا فرما دیجئے، میں جانوں میرا کام جانے۔ جب انہوں نے یہ بات کی کہ یا رسول اللہ پورے مدینہ میں مجھ سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے، کوئی مسکین نہیں ہے، تو میرے نبی نے اختیارات استعمال کرتے ہوئے ارشاد فرمایا او میرے صحابی تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں، تجھے بانٹنے کی ضرورت نہیں، جا کے خود کھا لے، اللہ رب العزت کے لیے اللہ رب العزت کے ہاں تیرے لیے یہ کفارہ بن جائے گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، حضور ہنسے بھی مسکرائے بھی، اور حضور نے ارشاد فرمایا او میرے صحابی او میرے غلام جا یہ کھجوروں کا ٹوکرا لے جا، بانٹنے کی بھی ضرورت نہیں، خود بھی کھا لے، بچوں کو بھی کھلا دے، اپنے لیے بھی رکھ لے، بچوں کے لیے بھی رکھ لے، اللہ رب العزت کھائے گا تو لیکن تیرا جو کفارہ ہے وہ بھی ادا ہو جائے گا۔ یہ حضرات کے میرے نبی کی اختیارات ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کو عطا فرمائے ہیں۔ گرامی حضرات میرے نبی کی اختیارات صرف زمینوں پر لوگوں کے سامنے لوگوں کے اوپر ہی نہیں چلتے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ میرے نبی کے تصرف میں اور میرے نبی کا جو اختیار ہے وہ نہ صرف زمینوں پر بلکہ آسمانوں پر بھی میرے نبی کا اختیار چلتا ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر یہ بات موجود ہے، صحیح احادیث کے اندر، کہ جب حضور سے اس بات کا تقاضا کیا گیا کہ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں، گرامی قدر حضرات میرے اور آپ کے نبی نے اپنے اختیار سے چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیے، چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیے۔ گرامی قدر حضرات اسی طرح احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے، مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضور کی خدمت کے اندر موجود تھے۔ ایک غزوہ سے واپسی پر حضور نے علی کو بلایا، اے علی ذرا اپنی گود بچھا دے تاکہ میں تیری گود کے اندر آرام کر سکوں۔ جناب اسی کے لیے حضرت علی مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی گود کو بچھا دیا، حضور نے اپنا سر رکھا اور محو آرام ہو گئے۔ اب
جناب سیدنا حضرت علی مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ابھی عصر کی نماز کو ادا نہیں فرمایا تھا جبکہ حضور نماز عصر ادا فرما چکے تھے. اب حضور جناب علی کی گود میں اپنا سر تب رکھ کے باب آرام ہے. قربان جاؤں ان صحابہ کے مقدر پر جن کی گودوں میں سرکار نے اپنے سر کو رکھا. قربان جاؤں جناب ابو بکر صدیق پر، قربان جاؤں جناب عمر پر، قربان جاؤں جناب عثمان پر، قربان جاؤں جناب سیدنا حضرت علی المرتضیٰ پر. یہ وہ صحابہ ہیں جن کی گود میں حضور اپنا سر انور رکھ کے آرام فرما دیا کرتے تھے. اب حضور نے اپنی نماز عصر ادا کر دی ہے، لیکن جناب سیدنا حضرت علی مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ابھی تک اپنی عصر کی نماز کو ادا نہیں فرمایا. حضور باقی آرام ہے. اب جناب سیدنا حضرت علی مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی سورج کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی حضور کی طرف دیکھتے ہیں کہ کیا کروں. اگر حضور کو اٹھاتا ہوں، جگاتا ہوں اور عرض کرتا ہوں کہ حضور میں نے عصر کی نماز ادا کرنے مجھے عصر پڑھنے دیجئے، اگر میں اٹھا کے عصر کی نماز ادا کروں، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور کو اٹھانے کی وجہ سے میرے زندگی بھر کے اعمال اکادت چلے جائیں، ضائع ہو جائیں. اس لیے بہتر یہ ہے کہ میں حضور کو آرام کرنے دوں، حضور کی آرام کے اندر خلل نہ آئے. آپ اپنی عصر کی نماز کو ترک کروا دیتے ہیں، لیکن وہ جو نماز کی محبت آپ کے دل کے اندر موجود تھی اس کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. گرامی کے حضرات، آج ہم محبت علی کے دعوے تو بڑے کرتے ہیں، لیکن ذرا اپنے دلوں پر ہاتھ رکھو اور دلوں سے پوچھو کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہماری کوئی نماز رہی ہو اور ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے ہوں؟ اگر نہیں تو پھر اپنی محبت کے قبلہ کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. جناب سیدنا حضرت علی مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ لیتے ہیں کہ نماز چاہتی ہے تو چلی جائے، کوئی بات نہیں، لیکن حضور کے آرام کے اندر خلل نہیں آنا چاہیے، حضور کے آرام کے اندر فرق نہیں آنا چاہیے. لیکن آنکھوں سے آنسو نکلے اور قربان جاؤں ان آنسوؤں پر جو نکلے تو حضرت علی کی آنکھ سے اور گرے تو حضور کے رخسار ہوتا. جب آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور حضور کے رخساروں پر گرے، حضور بے نام ہوئے، دیکھا تو جناب سیدنا حضرت علی مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے اشک رواں ہے. حضور نے ارشاد فرمایا وہ علی، میں تو وہ ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے مثال کوئی، ان کے مثال کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں. اے علی میری یاد سب غموں کو بلا دیتی ہے، اور تیری گود میں نے اپنے سر کو رکھا ہوا ہے اور تو رو رہا ہے. اے علی رونے کی وجہ کیا ہے؟ جناب سیدنا حضرت علی المرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عصر کی نماز رہ گئی ہے. اچھا تمہاری عصر کی نماز رہ گئی، اب بتاؤ کیا کرنا چاہتے ہو؟ آج کی حضور اگر اپنی مرضی ہوتی تو قضا کر دیتا، لیکن اب آپ نے پوچھا ہے کہ بتاؤ کیا کرنا چاہتے ہو. اگر میں اب بھی قضا کروں تو پھر کل کو لوگ باتیں کریں گے، لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے. یا رسول اللہ آپ کی اور میری محبت کے اندر فرق آئے گا، لوگ تنقید کریں گے، جتنے وہ اتنی باتیں ہوں گی. یا رسول اللہ اب بات آپ نے کی ہے کہ ادا کرنا چاہتا ہے یا کہ قضا کرنا چاہتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میں قضا نہیں ادا کر کے پڑھنا چاہتا. گرامی حضرات
شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے یہ بات کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ادا کر کے پڑھنا چاہتا ہوں. تو میرے اور آپ کے نبی نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور رب کی بارگاہ میں عرض کی اللہم ان علی قال فی طاعتک و طاعت رسولک. اے اللہ تیرا علی تیری اور تیرے محبوب کی اطاعت کے اندر تھا اور فرض علیہ شمس. اے اللہ میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ تو اس پر سورج کو واپس لوٹا دے. حدیث مبارکہ کے الفاظ پر غور کیجئے. حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ ان علی قال فی طاعتک و طاعت رسولک. یا اللہ وہ تیری اطاعت کے اندر اور تیرے رسول کی اطاعت کے اندر، حالانکہ اس وقت جناب سیدنا حضرت علی المرتضیٰ حضور کی اطاعت میں تھے، حضور کی خدمت میں تھے، اللہ رب العزت کی اطاعت کے اندر نہ تھے، لیکن حضور نے ارشاد فرمایا طاعتی کا وہ طاعتی رسولی کا. اس لیے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ہے میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. ارے میرے محبوب کو اپنی طرح نہ سمجھنا، ارے میرے محبوب کو ہلکا نہ لینا، ارے میرے محبوب کو ہلکا نہ جاننا، بلکہ میرا محبوب وہ ہے کہ جو میرے محبوب کی اطاعت کرتا ہے گویا کہ وہ اللہ کی ہی اطاعت کرتا ہے. یا رسول اللہ، یا اللہ علی فی طاعتک و طاعت رسولک. یا اللہ فردد الیہ شمس. اے اللہ تو اب اس کے اوپر سورج کو واپس لوٹا دے. میرا وجدان یہ کہتا ہے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے ارشاد فرمایا ہوگا اے میرے محبوب آج ایسا کر تو ہی کہہ تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ تیرے اختیارات صرف دنیا پر نہیں چلتے آسمانوں پر بھی چلتے ہیں. اچھا میں کہوں پھر میرے اور آپ کے نبی نے کہا بھی نہیں، اپنا ہاتھ اٹھایا سورج کی طرف بڑھایا اور اپنی شہادت کی انگلی کے ساتھ اس کو ایسے پلٹنے کا حکم دیا، ایسے کہا چل پیچھے آ. حضور کا اشارہ کرنے کی ضرورت تھی. سورج کو بھی پتا چل گیا کہ آج اس کی طرف سے اشارہ ہوا ہے جس کے صدقے میں اللہ رب العزت نے مجھے بھی زندگی عطا فرمائی. اب سورج واپس پلٹتا ہے اور واپس پلٹ کر ایک جگہ پر رک جاتا ہے. وہ سورج جو کسی کا پابند نہیں، اپنی مرضی کا مالک، اپنی مرضی کا مالک. اب وہ سورج ایک مقام پر ٹھہر گیا ہے. اب اگر کسی نے سورج سے پوچھا اب بتا کب غروب ہوگا، تو سورج بھی کہہ رہا ہوگا پہلے تو اپنی مرضی سے آتا تھا، اپنی مرضی سے غروب ہوتا تھا، آج میں پابند ہو گیا ہوں. مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا آج جب تک آپ اپنی نماز کو ادا نہیں فرمائیں گے اس وقت تک میں ڈوبوں گا بھی نہیں. بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ.
وسلم علی پاک دا ذکر ہوتا ٹھلیا ہو کے نعرہ نہیں لائی دا شفا صاحب کو کسی درویش نے آکھیا کہ درے پانچ تابتے منگتے درویش نے ولی نے آقا چنہ کھا دے تیرے دار دے ٹکرے ہو کرنے علی علی نے نعرہ حیدری شیر پڑھتے کوٹھے تو چڑی اڑا کے سے وہ پڑھ کے سنا دیتے ہیں ربوں کے لیے پراسمت نہ ہو ایک دروش پڑھ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ جے کر جلوہ توحید دا ویکھنائی جے کر جلوہ توحید دا وکھڑائی ذرا میم تو پڑھدا چاہتے سہی اے وچ توحید نے لائے تیرے سر قبلیا ذرا تو جھکاتے سہی تے ساڈے نبی نو اپنے جے آیا نے او کدے بانے چاہتی بات سی او ساڈے نبی نے فلک تو چل لایا او تو کوئی چڑی بنے رے تو نا حق بولا یوم علی بناونا چاہیے مولا علی دا جتھے بھی مرد ہووے اٹھے چل کے جاونا چاہیے تے مولا علی لاجپال دے ویریاں تو اے اپنا آپ بچاونا چاہیے حکم کر جتھے بھی علی دا نظر آئے او نعرہ علی دا ناونا چاہیے گرامی قدر حضرات یہ میرے نبی کی شان ہے حضرت نبی آئے آج کی سونے آج ایک گل کرنی حضور نے ارشاد میں بات کرو کیا بات کرنا چاہتے ہو آج کی سونے مرافقتک فی الجنہ سونے مرافقتک فی الجنہ صرف جنت نہیں مانگی کہ یا رسول اللہ مجھے جنت عطا فرما دیجئے نانا جنت نہیں مانگی مرافقتک فی الجنہ یا رسول اللہ صرف جنت نہیں بلکہ جنت کے اندر آپ کی معیت چاہیے اور صحابی مانگ کیوں رہا ہے اسے پتا ہے بنائی رب نے ہے واللہ موتی وَأَنَا قَاسِمًا جنت رب کی ہے لیکن تقسیم کرنے والے آمینہ کے لال ہیں اس لیے انہوں نے آ کے حضور سے مرافقتک فی الجنہ اور اللہ حضرت باتیں تو پڑھی ہیں اللہ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد اللہ فاضل بریلوی آپ نے کمال فرما دیا آپ نے فرمایا سورج الٹے پاؤں پلٹے سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو جائے سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو جائے آپ ارشاد باتیں اوتے نجدی دیکھ دے قدرت رسول اللہ
اللہ کی